بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا مغربی کنارے میں فوجی آپریشن تیز کرنے کا حکم۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے تل ابیب میں 3 بسوں میں دھماکوں کے بعد مغربی کنارے میں فوجی آپریشن تیز کرنے کا حکم دے دیا۔ اسرائیلی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق نیتن یاہو نے حماس کے ساتھ جنگ بندی کے دوسرے مرحلے میں نئے مطالبات پیش کرنے کا حکم دیے ہیں۔ تل ابیب کے قریب بات یام میں کھڑی 3 بسوں میں دھماکوں سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا۔ واضح رہے گزشتہ روز حماس نے غزہ جنگ بندی معاہدے کے تحت 4 یرغمالیوں کی لاشیں ریڈ کراس کے ذریعے اسرائیل کے حوالے کی تھی۔ ہلاک یرغمالیوں میں اسرائیلی خاتون شیریں بیباس اور ان کے 2 بچے اور اوڈید لفٹشز شامل ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں حماس نے اسرائیلی یرغمالیوں کی لاشوں کے ساتھ امریکی بم کیوں رکھے، حقیقت سامنے آ گئی۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے جنگ بندی معاہدے کے تحت 4 اسرائیلی یرغمالیوں کی لاشیں ریڈ کراس کے حوالے کر دیں، تاہم اس موقع پر اسٹیج پر امریکی ساختہ بم بھی رکھے گئے تھے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق تقریب کے دوران اسٹیج پر رکھے گئے بم امریکی ساختہ JBU-39 تھے، جو فضا سے زمین پر مار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ حماس نے ان بموں پر ایک تحریر درج کی تھی جس میں واضح کیا گیا تھا کہ یہی وہ بم ہیں جن سے اسرائیلی یرغمالی ہلاک ہوئے۔ حماس کی جانب سے بارہا کہا گیا تھا کہ اسرائیل نے اپنی ہی بمباری کے دوران یرغمالیوں کو نشانہ بنایا۔ مغربی میڈیا بھی رپورٹ کر چکا ہے کہ اسرائیل غزہ میں امریکی ساختہ JBU-39 بموں کا استعمال کر رہا ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے مئی 2024 میں رپورٹ کیا تھا کہ اسرائیلی فوج نے غزہ کے بے گھر فلسطینیوں کے کیمپوں پر امریکی بموں سے حملہ کیا تھا، جس میں 40 سے زائد افراد شہید اور 249 زخمی ہوئے۔ CNN نے اپنی رپورٹ میں بتایا تھا کہ خان یونس میں ایک اسکول پر امریکی بموں سے بمباری کی گئی، جس میں 27 فلسطینی شہید اور 57 زخمی ہوئے۔ لاشوں کی حوالگی کے دوران حماس نے بینرز بھی آویزاں کر رکھے تھے جن پر درج تھا کہ جنگی مجرم نیتن یاہو اور اس کی نازی فوج نے اسرائیلی لڑاکا طیاروں سے بم برسائے جن سے یرغمالی مارے گئے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیلی قید میں بیڑیوں میں جکڑے فلسطینی ڈاکٹر کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ کمال عدوان ہسپتال کے سربراہ ڈاکٹر حسام ابو صفیہ کی ایک نئی ویڈیو سامنے آ گئی جس میں انہیں اسرائیلی قید میں ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں جکڑا دیکھا جا سکتا ہے۔ 28 دسمبر کو اسرائیلی فوج نے کمال عدوان ہسپتال پر حملہ کر کے ڈاکٹر ابو صفیہ سمیت 350 سے زائد افراد کو گرفتار کر لیا تھا۔ بعد ازاں انہیں مقبوضہ مغربی کنارے کے اوفر جیل منتقل کیا گیا، جہاں وہ بغیر کسی مقدمے کے قید ہیں۔ اسرائیلی میڈیا پر نشر ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ فلسطینی ڈاکٹر کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں ڈالی گئی ہیں، جبکہ اسرائیلی فوج انہیں جیل کے سیل سے باہر لے جا رہے ہیں۔ ویڈیو میں ڈاکٹر ابو صفیہ نے ایک اسرائیلی صحافی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انہیں نہیں معلوم کہ ان پر کیا الزامات ہیں اور انہیں کیوں گرفتار کیا گیا۔ انہوں نے اسرائیلی الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ کمال عدوان ہسپتال میں صرف عام فلسطینی شہریوں کا علاج کیا جاتا تھا، نہ کہ مزاحمت کاروں کا۔ ڈاکٹر ابو صفیہ کے بیٹے نے سوشل میڈیا پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ اپنے والد کو بیڑیوں میں جکڑا دیکھنا ناقابل برداشت ہے اور ان کی فوری رہائی کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے۔ خاندان نے الزام لگایا کہ ڈاکٹر ابو صفیہ کو جیل میں تشدد اور غیر انسانی سلوک کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ واضح ہے کہ گزشتہ سال اکتوبر میں اسرائیلی بمباری میں ڈاکٹر حسام ابو صفیہ کے جوان سالہ بیٹے ابراہیم شہید ہو گئے تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سعودی ولی عہد پیوٹن رابطہ مشرق وسطیٰ یوکرین کشیدگی عالمی جنگ چھڑ سکتی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کر دیا۔ روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے تجارت اور دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ ترجمان کریملن نے دونوں رہنماؤں کی بات چیت کی تصدیق کی ہے۔ صدر پیوٹن نے کہا کہ یوکرین سے جنگ بندی کے لیے پرعزم ہے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ مشرق وسطیٰ اور یوکرین میں جاری کشیدگی کے باعث تیسری عالمی جنگ چھڑ سکتی ہے۔
تاہم انہیں یقین ہے کہ ان کی صدارت ایسا ہونے سے روک سکتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے دنیا بھر میں جنگوں کے خاتمے اور امن کی بحالی کے لیے اپنی کوششوں پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ معصوم جانوں کو ضائع ہوتے نہیں دیکھنا چاہتے۔ ڈونلڈ ٹرمپ امریکی شہر میامی میں گفتگو میں کہا کہ میں دنیا بھر میں جنگ بندی تنازعات کو حل کرنے اور کرہ ارض کو امن کی جانب راغب کرنے کے لیے تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں۔ مشرق وسطیٰ میں ہونے والی اموات اور روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ کو ہم روکنے جا رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ آئندہ ہفتے پیر کو واشنگٹن میں فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون اور برطانوی وزیر اعظم کیر سٹارمر سے واشنگٹن میں جمعرات کو ملاقات کریں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ کے ساتھ مؤثر سرمایہ کاری اور سیکیورٹی سے متعلق معاہدے کے لیے تیار ہیں یوکرینی صدر۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی سے کیف میں امریکی ایلچی کی ملاقات ہوئی، جس میں یوکرین جنگ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق زیلنسکی نے کہا کہ روس کے دوبارہ حملہ نہ کرنے کی گارنٹی دی جائے تو دیرپا امن قائم ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ مؤثر سرمایہ کاری اور سیکیورٹی سے متعلق معاہدے کے لیے تیار ہیں۔ رپورٹ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے آخری لمحات میں مشترکہ کانفرنس منسوخ کر دی۔ صدر زیلنسکی نے کہا امریکی درخواست پر مشترکہ کانفرنس منسوخ کی گئی۔ یوکرین کے لیے امریکی ایلچی سے اچھی بات چیت ہوئی۔ علاوہ ازیں ان کا مزید کہنا تھا کہ جنگ کی صورتحال، قیدیوں کی واپسی اور حفاظتی ضمانتوں پر بات ہوئی ہے۔ ولادیمیر زیلنسکی کا کہنا تھا کہ یوکرین امریکہ کے ساتھ سرمایہ کاری اور سیکیورٹی کے حوالے سے ایک مضبوط اور فائدہ مند معاہدہ کرنے کے لیے تیزی سے کام کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ یوکرین ایک مضبوط اور مؤثر سرمایہ کاری اور سیکیورٹی معاہدے کے لیے تیار ہے۔ یوکرین اور امریکہ کے درمیان مستحکم تعلقات پوری دنیا کے لیے فائدہ مند ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی امداد بند ہونے کے بعد ضروریات کا جائزہ لے رہے ہیں عالمی ادارہ صحت یورپ۔ عالمی ادارہ صحت یورپ کے ڈائریکٹر ہانس کلوگ نے یورپی پارلیمنٹ کو امریکی امداد کے خاتمے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کے حوالے سے آگاہ کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق WHO یورپ کے ڈائریکٹر نے برسلز میں یورپی پارلیمان کو امریکی امداد روکے جانے کے بعد کی صورتحال پر بریفنگ دی ہے۔ انہوں نے یورپی پارلیمنٹ کو بتایا کہ امریکی صدر کے اعلان کے بعد ادارے کی مالی صورتحال متاثر ہوئی ہے، کیونکہ امریکہ اس حوالے سے ایک بڑا شریک تھا۔ اس کے علاوہ صحت عامہ کے شعبے میں اطلاعات اور فنی تعاون کے معاملات میں بھی خلا پیدا ہو گیا۔ ہانس کلوگ نے کہا کہ سیاسی مقاصد کے لیے صحت کو بطور ہتھیار استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اقتصادی شارٹ فال کے خلا کو پر کرنے کے حوالے سے کام جاری ہے۔ شاید یہ خلا چین کی مدد سے پر کیا جائے گا، یا پھر اس کے علاوہ وہ نجی ادارے جو اس سے پہلے بھی معاملات میں تعاون کرتے رہے ہیں وہ اس میں کردار ادا کریں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا برطانیہ میں وار منسٹر اور لاک ہیڈ گیریزن کا دورہ۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے برطانوی آرمی چیف جنرل رولینڈ واکر کی دعوت پر دورہ کیا۔ آرمی چیف نے مصنوعی ذہانت اور بغیر پائلٹ سسٹمز سمیت جدید ٹیکنالوجی کا مشاہدہ کیا۔ آرمی چیف کو برطانوی فوج کی جدیدیت کے منصوبے ڈیپ ریکی اسٹرائک بریگیڈ پر بریفنگ دی گئی۔ واضح رہے کہ جنرل عاصم منیر 2 روز قبل برطانیہ پہنچے تھے، جہاں انہوں نے رائل ملٹری اکیڈمی سینڈہرسٹ میں 7ویں علاقائی استحکام کانفرنس میں شرکت کرنی تھی۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں سعودی عرب کے لیبر قوانین میں بڑی تبدیلیاں۔ نیوز رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کے لیبر قوانین میں بڑی تبدیلیاں کر دی گئی ہیں اور ان کا نفاذ شروع ہو گیا ہے۔ سعودی وزارت افرادی قوت نے اعلان کیا ہے کہ ترمیم شدہ لیبر قوانین کا اطلاق آج سے ہوگا، جن کا مقصد مقامی مارکیٹ کو بہتر بنانا اور آجر و اجیر کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے۔ ترمیم شدہ قوانین محنت کی 38 شقوں میں تبدیلی، 7 شقوں کو خارج اور 2 نئی شقوں کا اضافہ کیا گیا ہے تاکہ آجر اور اجیر کے تعلقات کو مزید مستحکم بنایا جا سکے۔ نئی ترمیم کے مطابق بہن یا بھائی کے انتقال پر کارکن کو 3 دن کی چھٹی ملے گی۔ خواتین ملازمین کے لیے زچگی کی چھٹی 6 ہفتے لازمی ہوگی، جبکہ مزید 6 ہفتے کی اضافی چھٹی کا اختیار بھی دیا گیا ہے۔
چھٹی والے دن کام کرنے پر آجر اضافی اجرت دینے کا پابند ہوگا۔ تجرباتی مدت بڑھا کر 180 دن کر دی گئی ہے اور اس دوران معاہدہ ختم کرنے کا اختیار فریقین کو حاصل ہوگا۔ استعفے کی صورت میں کارکن کو 30 دن کا نوٹس دینا ہوگا، جبکہ نوکری سے برخاستگی پر آجر کو 60 دن کا نوٹس دینا ہوگا۔ آجر پر لازم ہوگا کہ وہ کارکنان کو رہائش فراہم کرے یا پھر رہائش اور ٹرانسپورٹ الاؤنس دے۔ وزارت کا مزید کہنا تھا کہ یہ ترامیم کارکنان کے حقوق کے تحفظ، کام کے بہتر ماحول اور اجرتی مسائل کے حل میں معاون ثابت ہوں گے، جبکہ ان قوانین سے غیر ملکی ملازمین کو بھی فائدہ ہوگا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔